اس کانسیپٹ کو ہم کس طرح کلیئر کریں؟ ایک بہت بڑا یہ لوگوں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے ہدایت بھی ملتی ہے، قرآن پڑھ کے لوگ گمراہیت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک زمین ہے، اس زمین پر بارش کا پانی پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کو مبارک پانی قرار دیا ہے، لیکن ایک زمین میں پڑا، اس کی زرخیزی میں اضافہ ہو گیا، جی بیج ڈالا، فصل اگائی، جی اور ایک زمین ہے کلر والی، جی سیم زدہ، دلدلی زمین۔ جب یہ پانی اس زمین میں پڑے گا، پہلے تھوڑی بہت سوکھی ہوگی، جی پانی پڑنے کے بعد اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ صحیح پانی تو مبارک ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو دل ہے، جی اس دل کے اندر اگر کجی ہے، کجی فطور ہے، اس دل کے اندر نحوست طاری ہو چکی ہے، من مانی طاری ہو چکی ہے۔ ایک بندہ تھا فیضی، اکبر بادشاہ کا درباری مولوی تھا، فن اتنا تھا کہ اس نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی بغیر نقطوں کے۔ اچھا اس تفسیر میں ایک بھی نقطہ نہیں۔ آسان تھوڑی ہے، ایک لائن آپ نہیں بنا سکتے، ایسے ہی ہے تو عام آدمی بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، جی لیکن اس کی عقل پر فطور پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر یہ رہنے والا تھا راجستھان کا، ناگور کا۔ صحیح وہاں کچھ علماء سے اس کی ٹسل تھی، اکبر کے دربار میں پہنچا، اس کو جگہ ملی، اس نے اکبر کو ورگلایا۔ دین اکبری کی طرف راغب کرنے والا یہی فیضی تھا۔ اکبر بے دین ہو گیا اور اس کے دماغ پر فطور طاری ہو گیا، اور کہتے ہیں نا کہ الناس علی دین الملوک۔ اگر بادشاہ کے اوپر فطور اتر آئے، حکمران اگر خراب ہو جائیں، تو پھر لوگوں میں خرابی بڑھ جاتی ہے۔ بڑھ جاتی ہے خرابی۔ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ اکبر کی اس بے دینی کا مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ آج مجدد الف ثانی کا نام تو موجود ہے، فیضی کو کوئی نہیں جانتا، فیضی کوئی نہیں جانتا، اس کی تفسیر کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج قرآن کا علم جاننے کے باوجود وہ گمراہ ہوا، گمراہ ہو گئے، کیونکہ اس کے دل میں کجی تھی۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، علم بھی کیسا کہ بغیر نقطوں کے بغیر پوری نقطوں کے تفسیر تفسیر دی۔ لکھی اس نے، اوہ لیکن آج کسی کے لائبریری میں اس کی لکھی ہوئی تفسیر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کا نام موجود ہے، ان کے نام لیوا تو موجود ہیں، فیضی کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔